السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ پیارے بچوں. میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج میں آپ کے سامنے پھر سے ایک نئے موضوع کے ساتھ پیش ہونے جا رہی ہوں، اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے اس کا عنوان ہے پڑوسی کا حق. پڑوسی جو ہمارے نیبرز ہوتے ہیں، ہمارے نیبرز ہی ہیں جو ہر مشکل میں ہمیشہ سب سے پہلے ہمارے کام آتے ہیں. اسلام نے بھی پڑوسی کا حق بہت بڑا بتایا ہے، اور پڑوسی کو ہر رشتہ دار سے بھی پہلا اور بڑا درجہ عطا فرمایا ہے. ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں جن کا نام شیخ عبد القادر تھا. وہ جیلان کے رہنے والے تھے، اس لیے ان کو جیلانی بھی کہا جاتا تھا. حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ غوث الاعظم کے نام کے لقب سے بھی مشہور ہے. کچھ لوگ ان کو بڑے پیر صاحب کے لقب سے بھی یاد کرتے ہیں. ان پر اللہ کی رحمت ہو. ان کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا. جب وہ نماز پڑھتے یا قرآن شریف کی تلاوت کرتے تو یہودی شور مچاتا، اکثر باجا بجاتا کہ شیخ کی عبادت میں خلل ہو. آپ یہودی کی ساری حرکتیں برداشت کرتے، نہ اسے خود روکتے اور نہ کسی کو روکنے دیتے. ایک بار وہ یہودی کسی وجہ سے گرفتار ہو گیا. پولیس نے اسے جیل میں بند کر دیا. شیخ کو اس بات کی اطلاع نہ تھی. کئی دن تک باجا اور شور کی آواز نہ آئی. آپ نے سبب دریافت کیا تو پتہ چلا کہ یہودی حوالات میں ہے. شیخ کو اس بات کا بڑا افسوس ہوا کہ ان کا پڑوسی اتنی بڑی بلا میں گرفتار ہو گیا اور انہیں خبر تک نہ تھی. اور پڑوسی بھی ان کا وہی تھا جو ہمیشہ کیا کرتا تھا، ان کی عبادت میں خلل ڈالتا تھا. لیکن شیخ نے اس بات کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس کا سبب پوچھا کہ وہ یہودی جو ہے، وہ جو ہمیشہ میری عبادت میں خلل ڈالتا تھا، اس کے گانے کی آواز، اس کے شور کی آواز کیوں نہیں آ رہی ہے. چنانچہ جب اس کو یہ پتہ چلا کہ وہ حوالات میں ہے، فوراً عدالت میں حاضر ہوئے اور حاکم سے کہا کہ اگر میرے پڑوسی کا جرم ایسا ہے کہ جرمانہ دینے سے معاف ہو سکتا ہے تو میں اس کے عوض جرمانہ ادا کرنے کے لیے تیار ہوں. آپ چھوڑ دیں. اگر ابھی پوری طرح مقدمہ کی چھان بین نہ کی گئی ہو تو اس پر نئے سرے سے غور کیا جائے. شاید میرا پڑوسی بری ہو جائے. حاکم نے کاغذات منگوا کر جانچ کی. اتفاق سے یہودی بے گناہ نکلا. مقدمہ خارج ہو گیا اور وہ جیل سے چھوٹ گیا. یہ تھا شیخ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ. ان کی شخصیت، ان کے کردار کا ایک نمونہ تھا کہ کوئی ان پہ کتنی مصیبتیں ڈالتا تھا لیکن وہ ہمیشہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے. یہودی آپ کے اس نیک سلوک سے بہت متاثر ہوا. خدمت میں حاضر ہو کر اپنی پچھلی حرکتوں کی معافی مانگی اور بولا، میں نے آپ کو بہت ستایا، ہمیشہ آپ کی عبادت میں خلل انداز ہوا. آپ کو تو میری گرفتاری سے خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن اس مصیبت میں آپ نے بدلے لینے کے بجائے میری مدد فرمائی اور مجھے قید سے نجات دلوائی. آپ کے برتاؤ کا مجھ پر بڑا اثر پڑا ہے. خدا کے لیے آپ مجھے معاف فرما دیں. میں اب کبھی ایسی بے ادبی نہیں کروں گا. یہ آپ نے دیکھا کہ کوئی ہمارے ساتھ کتنا ہی برا کرے، ہمیں ہمیشہ جو ہے سب کے ساتھ اچھے سے رہنا چاہیے، کیونکہ کبھی نہ کبھی ایک نہ ایک دن ایسا ضرور آتا ہے کہ جو ہم پہ ظلم کرتا ہے، جو ہم پہ زیادتی کرتا ہے، اس کو کبھی نہ کبھی اس بات کا احساس ضرور ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا، میں نے تم پر کون سا بڑا احسان کیا؟ مجھے تو افسوس ہے کہ میں اس سے زیادہ تمہاری مدد نہ کر سکا. اسلام نے تو پڑوسی کا حق بہت بڑا بتایا ہے. یہ سن کر وہ اور زیادہ متاثر ہوا. وہ یہودی جو تھا وہ ان کی باتوں سے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی باتوں سے بہت زیادہ متاثر ہوا، اور اس نے واپس کیا کہا، بے شک اسلام سچا دین ہے، میں اب مسلمان ہونا چاہتا ہوں. اس کے بعد اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان بن گیا. تو بچوں، آپ نے دیکھا کہ پڑوسی کا جو حق ہوتا ہے وہ ہم پہ کتنا بڑا ہوتا ہے. تو ہمیں ہمیشہ اپنے پڑوسی کے ساتھ نیک سلوک کرنا چاہیے، اچھے سے پیش آنا چاہیے، اچھا برتاؤ کرنا چاہیے. اور کبھی بھی لگے پڑوسی کو کسی چیز کی بھی ضرورت ہو، ہمیں ہمیشہ اپنے پڑوسی کی مدد کرنی چاہیے.